بتاؤ آج آپ اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پیٹرول ہے ان کے پاس، ڈیزل ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے اور پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے. سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عرب میں جانا چاہیے، انہی کے پاس تو سب پیسہ ہے، ان کو صاف زمین پھاڑ کر کے دیا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں، اور بھی میرے آقا نے فرمایا ہے، اتنا ہی نہیں، صرف پیٹرول ڈیزل ہی نہیں ملا ان کو، گیس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات یہ عراق میں موجود ہے. آج جہاں قتل و غارت ہے، نہتے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس بھی پیٹرول کی بہت بڑی قیمت موجود ہے، لیکن سب امریکہ چوس رہا ہے، کھا رہا ہے. ان کو اور بھی دیا جائے گا، اور بھی دیا جائے گا. حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اس وقت تک تو خبردار اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا، اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا. جو لینے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جو بھی وہاں پر لالچ میں، ارے پہاڑ ہے تو ہم بھی تھوڑا کچھ خرچ کر کے لے کے آ جائیں، ایمان بھی جا سکتا ہے اور تم تباہ و برباد بھی ہو سکتے ہو اور اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو سکتے ہو. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں، اس سے بھی بڑے پیسے ان کے پاس آئیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. حضور نے فرمایا تباہی ہو عربوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں تباہی ہے عربوں کے لیے، ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. کچھ قبیلے ایسے ہوں گے جو بت پرستی کریں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ بھی دیکھا ہم نے، انہوں نے تو مندروں کی وہاں پر اوپننگ شروع کر رکھی ہے. کون کرے گا اس میں پوجا پاٹ؟ کون کرے گا؟ جب آپ پورے کے پورے مسلمان کنٹری کے ہو تو پھر یہ عبادتیں کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر شرک اور کفر آ چکا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عربوں کے لیے عنقریب تباہی ہے، مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، ایک ایسی برائی سے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسوں کی ریل پیل میں آج سب سے بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں، امیر سمجھے جاتے ہیں. مت دیکھو یہ ساری چیزیں، ان کا سکون غارت ہے، ان کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ کروڑ نہیں اربوں ریال کے مالک ہو کر کے بھی آزاد نہیں جی سکتے. لیکن آپ خیر منائیں اور آپ فخر کریں کہ کچھ نہ ہو کر کے بھی سینہ تان کر زمین پر چل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی. ایمان کی دولت ہے جو تمہیں سکون سے سونے بھی دیتی ہے. بڑے دانشور نے کہا کہ برائیاں اس لیے زیادہ نہیں ہیں کہ اچھے لوگ کم ہو گئے، برائیاں اس لیے زیادہ نہیں ہو گئی، یا ظلم اس لیے نہیں بڑھا کہ اچھے لوگ کم ہو گئے، اچھے لوگ ہیں. برائیاں اور ظلم اس لیے بڑھا کہ اچھے لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموش ہونے لگ گئے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ظلم کے خلاف اور برائیوں کے خلاف نہیں بولتا گویا کہ وہ ان برائیوں سے در پردہ راضی بھی رہتا ہے. خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے؟ راضی رہنا. ہاں جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی تو وہ روک تھام کرے. برائیوں کو دیکھنے کے بعد اس کا روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اور جب آپ حق بات پر قائم ہیں تو باطل کو برداشت نہ کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. کسی باطل چیز کو نہیں برداشت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی یہی تو خصوصیات تھی کہ وہ غلط کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، کیونکہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا ہے. اس زمین کو فساد سے بچانا بھی امت کی ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ گھر کے مالک ہیں، اپنے آپ گھر کے اونر ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہیں، چند اوباش لوگ، بدماش لوگ آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، غلاظت ڈالتے ہیں.
آپ کے لکڑی کے دروازے کے باہر کچھ لوگ آ کر کے آگ جلاتے ہیں اور آپ گھر کے اندر کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا اس بندے کو عقل مند کہا جائے گا؟